اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام معاملات جس کا قرآن سنت میں کوئی واضح قسم کی ہدایات موجود نہ ہوتی تھی تو پھر فقہاء و عابدین کو اکٹھا کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام کو مشکل کا سامنا ہوا اور فتح بظاہر شکست میں تبدیل نظر آئی، 70 سے زیادہ صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات تو ہوں گے۔ باوجود اس کرب کے، باوجود اس ناگواری کے، اللہ رب العزت نے آپ سے صحابہ کرام کی سفارش کی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ جیسے قیادت اپنے لوگوں کے لیے نرم طبع ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ سخت طبع ہوتے تو لوگ آپ سے کیسے استفادہ کرتے، آپ کے نور سے کیسے منور ہوتے، آپ کی تعلیمات سے کیسے آراستہ ہوتے، ان پر تو آپ کا رعب ہوتا، ان پر تو آپ کا دبدبہ ہوتا، وہ آپ کی مجلس میں آنے میں دقت محسوس کرتے، تو آپ کو نرم خو پیدا کیا ان کے لیے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے اجتہادی طور پر تب آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں اور ان سے مشورے کا عمل ترک نہ کریں، ان کے ساتھ مشورے کا عمل جاری رکھیں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور جب آپ نے کسی فیصلے پر پہنچ گئے اور عزم کیا، اب اللہ پہ توکل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ عزم کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مشاورۃ اہل العلم و اتباع، اہل علم لوگوں سے مشورہ کرنا اور پھر جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کی تابعداری کرنا، اس کی پیروی کریں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے جب آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر ہم قرآن و سنت میں کچھ نہ پائیں تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فقہاء اور عابدین کو اکٹھا کرو، ان سے مشورہ کرو، ولا تمضوا فیہ رأی خاصہ، اور کسی ایک شخص کی رائے پر مت چلا کرو، اس پر حکم نہ دیا کرو۔ لفظ فقیہ استعمال ہوا ہے
اور لفظ عابد استعمال ہوا ہے، یعنی وہ سمجھدار بھی ہو اور صاحب الرائے ہو اور پھر اللہ کی بندگی بھی کرتا ہو۔ اس تصور کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمان کو مجلس شورا قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام دساتیر میں اداروں کے اندر تقسیم کار کا نظام موجود ہے۔ پاکستان کا آئین بھی اداروں کے اندر اختیارات کی تقسیم کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے اداروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے۔ پارلیمان قانون بناتا ہے، قانون میں ترمیم کرتا ہے، آئین میں ترمیم کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آئین اور قانون جب پارلیمنٹ کی تخلیق ہے تو آئین و قانون بنانے والا ادارہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پھر سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ ہمارے ہاں اختیارات کے مسئلے میں ہمارے ادارے اپنے دائرہ اختیار سے باہر دوسرے اداروں کے اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی ہے۔ اور یہی دراصل ہمارے ہاں آج جو مشکلات ہیں، ملک کو جو مشکلات ہیں، عدم استحکام آتا ہے، تو اس عدم استحکام کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آئین کے اس بنیادی اصول کا احترام نہیں کیا کہ اگر احترام ہو تو یقیناً ملک ایک صحیح رخ پہ آگے بڑھے گا اور ترقی کی راہ لے گا۔ اگر آئین کا کوئی آرٹیکل، کوئی قانون کا کوئی شق اگر مبہم ہے تو ایسی صورت میں ہم ضرور عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے۔ لیکن ہم جب اپنی ماضی پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قانون اور آئین کے مبہم حصوں کی تشریح کم نظر آتی ہے اور اپنے مفہوم میں بڑی واضح شقیں اور آئین کے آرٹیکلز اس حوالے سے ہماری عدلیہ جو چاہے اس کی تشریح کر دیتی ہے۔ میرا تو یہ جو میں سمجھا ہوں اس پارلیمان سے آج تک وہ یہی ہے کہ اگر ایک مبہم شق بھی عدالت میں جائے گی تو عدالت کا کام نہیں کہ وہاں سے قانون جاری کرے، بلکہ اگر ابہام ہے تو اس کی نشاندہی کر کے پارلیمان کے پاس بھیجے
کہ آپ یہاں پر چیزیں مبہم ہیں، اس کو قانون سازی کے ذریعے واضح کر دیں۔ اس طرح کی بے جا و بے محل تشریحات نے مارشل لاؤں کو جواز فراہم کیا ہے۔ بھلا آئین کی روح سے پارلیمنٹ کی موجودگی میں کسی مارشل لا کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اتنے واضح آئین کو ہماری عدلیہ کی طرف سے ہی مارشل لاؤں کو نظریہ ضرورت کی بنیاد پر جواز فراہم کیا گیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے۔ اس حوالے سے آئین پورے ملک کے تمام صوبوں کے اندر رہنے والے لوگ، ہر صوبے میں رہنے والے لوگوں کی اپنی اپنی قومیت، یہ ان سب کے درمیان ایک میثاق ملی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہر شہری کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس آئین کی وساطت سے ہے۔ اگر آئین بیچ میں نہ رہا تو کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس آئین کو تحفظ دیا جائے۔ ضروری ہے کہ اس آئین کے ساتھ کھلواڑ بند کر دیا جائے۔ ہمیں من حیث القوم اس میثاق ملی کو رہنما سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے دیا جائے۔ قومیں ترقی کر رہی ہیں، اقتصادی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو رہی ہیں، نئی نئی ایجادات میں آگے بڑھ رہی ہیں، سائنسی ترقی ہو رہی ہے، ستاروں پہ کمند ڈالے جا رہے ہیں، فضاؤں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے تہ تک پہنچا جاتا ہے، اور انسانیت کے فائدے کے لیے وہاں سے اللہ کے دیے ہوئے ذخائر قوموں کے مفاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ آج بھی ہمارے ہاں ہمارا نظام بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ سیاسی طور پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ خود مختار ہے، ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، لیکن اگر عالمی ادارہ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کے سلامتی کونسل، انسانی حقوق کے ادارے اپنے فورم پر فیصلہ دے دیں، وہ ہمارے ملک میں مؤثر ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا اپنا آئین اور ہمارے ملک کا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے طاقتور ملک بننے کی ضرورت ہے۔ سیاست ہو، حکومت ہو، مملکت ہو، اگر دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو طاقتور بن کر چلنا ہے۔ کمزور ملک ہمیشہ غلام ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اقتصادی لحاظ سے ہمارے فیصلے FATF کرتا ہے،
ہمارے فیصلے IMF کرتا ہے. ہماری معیشت، ہمارے قرضے ورلڈ بینک، ایشین بینک، پیرس گروپ، لندن گروپ، ان پر ہمارا انحصار ہوتا ہے. کہیں سے کوئی قرضہ ملے گا، کہیں سے کوئی بھیک ملے گی تو ہم اپنے ملک کو چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی لحاظ سے بھی بین الاقوامی ادارے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے اداروں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. آج ہم اپنا بجٹ خود بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئین سے ماورا قانون سازی ہوتی ہے. ہمارے پارلیمنٹ پہ دباؤ آیا، ہماری حکومت پہ دباؤ آیا. ہم نے FATF کے دباؤ پہ یہاں قانون سازی کی. جمعیت علماء اس کا حصہ نہیں بنی. ہم نے IMF کے دباؤ پر یہاں قانون سازی کی. جمعیت علماء اس کا حصہ نہیں بنی. ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو دی ہوئی اختیار اس پر کلہاڑا مارا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. صوبے کے حق پر ہم نے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں یہ بات بھی واضح رکھنی چاہیے کہ ہمارا آئین کچھ بنیادیں رکھتا ہے. اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس کی وضاحت آئین بھی کرتا ہے اور جس پر پارلیمنٹ بھی اپنا اتفاق رائے ظاہر کر چکی ہے. ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. ہمارے آئین کا بنیادی ستون سب سے پہلے اسلام ہے. اور آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی اور اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. یہ میرا آئین کہتا ہے. دوسرا ستون اس کا جمہوریت ہے کہ فیصلے انتخاب عوام کی رائے سے ہوگا اور عوام کے منتخب نمائندے حکومت بھی بنائیں گے اور عوام کے منتخب نمائندے قانون سازی بھی کریں گے اور آئین بھی بنائیں گے. تیسرا ستون اس ملک کا پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام کا معنی کہ پارلیمانی نظام کے علاوہ صدارتی نظام ہو، کوئی اور عنوان ہو، وہ پاکستان میں نہیں چلے گا. آئین کی روح سے پاکستان پارلیمان کے ذریعے سے چلایا جائے گا. اور یہ کہ پاکستان کا ایک وفاقی نظام ہوگا. ایک وفاق کے تحت وحدتیں ہوں گی جنہیں ہم صوبہ کہتے ہیں اور صوبوں کے اپنے اختیارات ہونے چاہیے. 1973 کے آئین میں صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک محدود وقت دیا گیا، لیکن اس محدود وقت میں وہ اختیارات نہیں مل سکے. بالآخر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ اختیارات دیے گئے. تاہم ابھی کچھ کام باقی ہے، لیکن اب تو 18ویں ترمیم سے بھی واپس ہم سے اختیارات وصول کرنے کے جگت ہو رہے تھے، جسے الحمدللہ ہم نے ناکام بنایا ہے. میں سوچتا ہوں آئین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اگر صوبوں کو حقوق نہیں دیے گئے، اس میں تاخیر کی گئی،
یہ بھی آئین کے تقاضے کی نفی کی گئی، جس کا نقصان ہوا۔ صوبوں میں اضطراب بڑھتا چلا گیا، چھوٹے صوبے محکومیت اور محرومیت کے نعرے لگانے لگے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ 1973 میں بنایا گیا یہ آئین اور اسی وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، اور آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام سفارشات قرآن و سنت کے مطابق موجود، غیر متنازع اتفاق رائے کے ساتھ، لیکن سن 73 سے لے کر اب تک ایک قانون سازی بھی ان سفارشات کی بنیاد پر نہیں ہو سکی ہے۔ تو ظاہر ہے جب مایوسیاں بڑھیں گی اور لوگ جمہوریت کا راستہ چھوڑیں گے اور احتجاج کی طرف جائیں گے اور جمہوریت کو کفر کہیں گے اور بندوق اور اسلحے کی طرف جائیں گے، تو جو پاکستان کے علماء کرام، مذہبی طبقے، تمام مکاتب فکر پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کیا اس روش سے ہمارے لیے جمہوریت کا مقدمہ کمزور نہیں ہو جاتا؟ ہم جمہوریت کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کا استحکام چاہتے ہیں، ہم جمہوری ماحول کے اندر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مقدمہ لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محض کسی کو کہنا کہ تم دہشت گرد ہو، واجب القتل ہو، جواب سے وہ بھی فتوی جاری کر دیتا ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا جنگ مسائل کا حل ہے؟ کبھی بھی جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ پارلیمنٹ ہوتا اسی لیے ہے، جمہوریت ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم باہم مل کر بڑے اچھے ماحول میں اس ملک کے اندر وہ اصلاحات کرے کہ جہاں ہر شہری کو اطمینان اور سکون حاصل ہو اور اس کی تشنگی وہ سیراب ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم نے ہر لحاظ سے دیکھنا ہوگا اس کو۔ ہم نے صوبوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے، ہم نے وفاق کو کیسے مستحکم کرنا ہے، اور اگر ہم نے داخلی طور پر امن حاصل کرنا ہے تو داخلی امن کا تعلق بھی معاشی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے کامیاب خارجہ پالیسی بنانی ہے تو دنیا کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے بھی داخلی معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے تجویز کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کی بجائے نیشنل اکنامک ایکشن پلان پہ کام کیا جائے۔ ہماری سوچ مثبت ہے اور ہم اس مثبت سوچ کے ساتھ تمام دوستوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مضبوط قسم کی جمہوریت ہونی چاہیے، دھاندلیوں والی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے۔ دھاندلیوں کے نتیجے میں نااہل دنیا قوم پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ووٹ تو بیعت ہے، میں بیعت کسی اور کے ہاتھ پہ کرتا ہوں، نتیجہ نکلتا ہے تو پرچے میں کسی اور ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہوتا ہوں۔ یہ الٹی گنگا ہے۔ اور میں موروثی صورتحال پر آج زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہاں پر باہر کے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنا ایک بات آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات کل سے رونما ہو رہے ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقل و شعور اور جمہوری رویوں سے ناواقف لوگ ہیں، اور آج شاید سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی مثبت سوچ کے ساتھ ملک کو ترقی کی طرف آگے لے جانا چاہیے۔ اور اب جو گفتگو آپ حضرات کے ساتھ آئندہ ہوگی اور ہمارے انتہائی
اہم اور قابل ماہرین آپ سے گفتگو کریں گے. ایک سال میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، یقیناً وہ ہمارے مہمانوں کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اس حوالے سے بتا سکیں گے کہ ہم نے کس حد تک پیش رفت کی ہے اور ہم کتنا آگے بڑھے ہیں، اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو مستحکم اور پائیدار بنایا جا سکے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.